جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا ڈریس ایسا ہوگا، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے شریر کو پردرشت کرے گا، ان کی باڈی کو ایکسپوز کرے گا، وہ اپنے جسم کو نظر دکھائیں گی، اپنے شریر کا پردرشن کریں گی۔ کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، پورا کپڑا نیٹ کا کپڑا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری بیک لیس آج جو ہے کپڑے پہنے جا رہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پورا شریر نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جب چلتی ہیں ان کی چال کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے، وہ اپنی چال کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہیں، وہ شرما شرما کے نہیں چلتی، وہ تو اترا اترا کے چلتی ہیں، وہ تو بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح چلتی ہیں۔ مائلات، اور خود وہ ان بے حیا لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ غیر مردوں کی طرف آکرشت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا اونٹ کے کوہان والا ہیئر اسٹائل کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی ایسا ہیئر اسٹائل بناتی ہے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہے، تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو منع کر دینا، یہ جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، ان کا ہیئر اسٹائل ہوگا۔ آج کل میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میری اہلیہ ایک دن بتا رہی تھی کہ آج کل کوئی وہ ہونٹ میں کوئی انجیکشن لگا کر کے ہونٹ کو موٹا کرتی، یعنی یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پلک کو جو ہے آئی برو کو بالکل جو ہے برابر کر دیتی ہیں اور اس میں کاٹ چھانٹ کرتی، جبکہ اللہ کے نبی نے متنمسات جو آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی۔ ہاں، اگر کسی عورت کی آئی برو عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہی ہے، بدصورت والی کیفیت ہے، تو اس کو وہ صحیح کر سکتی ہے، لیکن خوبصورتی کے نام پر اچھی خاصی اپنی آئی برو کو سیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ہونٹ کے اندر انجیکشن لگا کے ہونٹ کو موٹا کرنا یہ حرام ہے میری ماں اور بہنوں۔ ہاں، کسی عورت کے اگر چہرے پر بال آ گئے، ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نارملی نہیں آتے، تو ان کو وہ ریموو کر سکتی ہے، ان پر ویکسنگ وغیرہ کروا سکتی ہے، مگر نارمل اپنے بالوں میں ویکسنگ وغیرہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فیشن کے نام پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو بے حیائی کے کام کریں گی اور فیشن کے نام پر بے حیائی کریں گی، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اپنے لباس اور اپنی ڈریس کو صحیح کر لیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ ایک عورت کا جنت میں جانا زیادہ آسان ہے۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، مگر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، عورتیں 4 کام کر لیں تو جنت میں چلی جائیں گی۔ عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ عورتوں کو جہاد کے میدان میں نہیں جانا ہے، عورتوں کو جنگ کے میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے، بہت سارے کام جو مردوں کے ذمہ ڈالے گئے وہ عورت کو نہیں کرنا ہے، اور صرف 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ ایّم امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ آپ نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرے۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، میاں بیوی کا رشتہ یہ غلام اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے، یہ آقا اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر شوہر یہ سمجھتا ہے بیوی میری لونڈی ہے، بیوی میری نوکرانی ہے، تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے اشارے پر ناچے تو یہ بھی غلط ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، لیکن گھر کا اور پریوار کا مکھیا مرد ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات مانے
ہاں اگر شوہر کی غلط بات ہے، ناجائز بات ہے تو بیوی کو نہیں ماننا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ بیوی کو ماننا ہے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو زنا سے بچائے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے گی۔ تو یہ چند گناہوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں بات رکھی ہے۔ اب میں آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ میں نے بیان کیے ہیں ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل کا پروگرام ابھی باقی ہے، کل ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ جھارکھنڈ سے تشریف لا رہے ہیں، ہمارے بہت خاص دوست ہیں، کل ان کا بیان بھی آپ حضرات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا ڈریس ایسا ہوگا، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے شریر کو پردرشت کرے گا، ان کی باڈی کو ایکسپوز کرے گا، وہ اپنے جسم کو نظر دکھائیں گی، اپنے شریر کا پردرشن کریں گی۔ کاسیاتن عاریاتن، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، پورا کپڑا نیٹ کا کپڑا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری بیک لیس آج جو ہے کپڑے پہنے جا رہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پورا شریر نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جب چلتی ہیں ان کی چال کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے، وہ اپنی چال کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہیں، وہ شرما شرما کے نہیں چلتی، وہ تو اترا اترا کے چلتی ہیں، وہ تو بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح چلتی ہیں۔ مائلاتن، اور خود وہ ان بے حیا لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ غیر مردوں کی طرف آکرشت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا اونٹ کے کوہان والا ہیئر اسٹائل کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی ایسا ہیئر اسٹائل بناتی ہے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہے تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو منع کر دینا، یہ جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، ان کا ہیئر اسٹائل ہوگا۔ آج کل میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میری اہلیہ ایک دن بتا رہی تھی کہ آج کل کوئی وہ ہونٹ میں کوئی انجیکشن لگا کر کے ہونٹ کو موٹا کرتی، یعنی یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پلک کو جو ہے آئی برو کو بالکل جو ہے برابر کر دیتی ہیں اور اس میں کاٹ چھانٹ کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے متنمسات جو آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی۔ ہاں اگر کسی عورت کی آئی برو عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہی ہے، بدصورت والی کیفیت ہے، تو اس کو وہ صحیح کر سکتی ہے، لیکن خوبصورتی کے نام پر اچھی خاصی اپنی آئی برو کو سیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ہونٹ کے اندر انجیکشن لگا کے ہونٹ کو موٹا کرنا یہ حرام ہے میری ماں اور بہنوں۔ ہاں کسی عورت کے اگر چہرے پر بال آ گئے، ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نارملی نہیں آتے تو ان کو وہ ریموو کر سکتی ہے، ان پر ویکسنگ وغیرہ کروا سکتی ہے، مگر نارمل اپنے بالوں میں ویکسنگ وغیرہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فیشن کے نام پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو بے حیائی کے کام کریں گی اور فیشن کے نام پر بے حیائی کریں گی، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اپنے لباس اور اپنی ڈریس کو صحیح کر لیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ ایک عورت کا جنت میں جانا زیادہ آسان ہے۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، مگر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، عورتیں 4 کام کر لیں تو جنت میں چلی جائیں گی۔ عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے۔
عورتوں کو جہاد کے میدان میں نہیں جانا ہے، عورتوں کو جنگ کے میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے، بہت سارے کام جو مردوں کے ذمہ ڈالے گئے وہ عورت کو نہیں کرنا ہے، اور صرف 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا